بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 192 ہے 192۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لقد ارسلنا رسولنا، تحقیق واقع یہ ہے، ارسلنا بھیجے ہم نے، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا اور اتاری ہم نے، معهم ان کے ساتھ، الکتاب آسمانی کتاب، والمیزان اور ترازو، لیقوم الناس تاکہ کڑے ہو لوگ، بالقسط انصاف کے ساتھ، وانزلنا اور اتارا ہم نے، الحدید لوہا، فیہ اس میں بأس سختی ہے، شدید بہت زیادہ، ومنافع اور فوائد ہے، للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ اور تاکہ جانے اللہ تعالیٰ، من ینصرہ کون مدد کرتا ہے ان کی، ورسولہ اور ان کے رسولوں کی، بالغیب بغیر دیکھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قوی زور اور ہے، عزیز زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، و ابراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، فی ذریتہما دونوں کی نسل میں، النبوت نبوت کو، والکتاب اور آسمانی کتاب کو، فمنہم مہتد بس ان میں سے بعض مہتد راہیاب ہے، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہے۔ ثم قفینا پھر پیچھے بھیجا ہم نے، علی آثارہم ان کے نشانات قدم پر، برسولنا ہمارے رسولوں کو، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ اور دی ہم نے ان کو، الانجیل انجیل، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، فی قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے، اتبعوا ان کی پیروی کی، رأفتا نرمی، ورحمتا اور مہربانی، ورہبانیتا اور ترک دنیا، ابتدعوها نیا جاری کیا انہوں نے اس کو، ما کتبناہا نہیں لکھا ہم نے اس کو، علیہم ان پر، الا ابتغاء مگر چاہنے کے لیے، رضوان اللہ اللہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی، فما رعوها بس نہیں لحاظ کیا انہوں نے اس کا، حق رعایت جیسے کہ اس کا لحاظ کرنے کا حق تھا، فآتینا بس دیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، آمنوا ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا ثواب، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہے۔ دیکھیے انزلنا، یہ انزلنا یہاں پر یہ خلقنا کے معنی میں ہے، یعنی خلقنا یعنی ہم نے لوہے کو پیدا کیا، بأس یعنی سخت ہے، شدید بہت زیادہ، ومنافع یہ منفعتن کی جمع ہے، یعنی بہت سارے منافع، بالغیب یہ ینصرو کی ضمیر مفعول سے یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ قفینا، قفینا کا معنی ہے، یعنی قفینا یہ باپی تفعیل سے، قفا یقفی تقفیتن اس کا مصدر بمعنی پیچھے بھیجنا، اور مادہ اس کا قفا یعنی قفا اس کا مادہ آ رہا ہے، یعنی سر کا پچھلے حصے کو قفا کہتے ہیں، اور اسی سے قفون یعنی پیچھے چلنے والے کو بھی قفون کہا جاتا ہے۔ رہبانیت، رہبانیت کہتے ہیں یعنی اس شخص کو جو جنگل میں اور بیابان میں جا کر خالص عبادت میں لگ جائے اور ترک دنیا کر دے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ادیان میں تھا، لیکن شریعت محمدی نے اس میں رہبانیت سے منع کیا ہے، بلکہ یہ آج کی کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ سب کو چھوڑ کر اور بیابان اور جنگل میں چلا جا کے اور وہیں پر جو ہے نا وہ عبادت میں لگ جائے، بلکہ شریعت نام ہی اجتماعیت کا ہے، انفرادیت میں تو ہر ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے،
لیکن اصل چیز وہ ہے وہ اجتماعیت. وہ اجتماعیت کیا ہے کہ آپ جنب شادی شدہ ہے تو وہ بیوی کے حقوق کو پورا کرے، اولاد کے حقوق کو پورا کرے، والدین کے حقوق کا خیال رکھے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، رشتہ دار کے حقوق کا جو ہے نا لحاظ رکھے. تو یہ چیز ہے دین میں، اور دین ہی اسی کی جو ہے نا وہ رہنمائی فرماتی ہے، اور وہ کیا ہے رہبانیت سے منع کرتی ہے، اور دین اسلام نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے. اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا، کے تحقیق ہم نے رسول بھیجے. تو اب رسولوں سے کیا مراد ہے؟ پیغمبروں سے، یعنی فرمایا کہ ہم نے ملائکے کو یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجے ملائکہ پر بینات دلائل اور معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری. الکتاب سے مراد وحی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول سے انبیاء ہی مراد ہو، مگر پہلا قول وہ کیا ہے زیادہ بہتر ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور وہ چونکہ انبیاء ہی ہوتے ہیں ان پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور یعنی فرشتے صرف ان کے ساتھ لاتے ہیں. والمیزان، اور انصاف کا حکم اتارا. روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میزان لے کر اترے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو سپر کیا، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حوالے کر دیا اس میزان کو، اور اپنے قوم کو اس کے ساتھ وزن کا حکم دیا. لیقوم الناس، تاکہ لوگ قائم رہے، یعنی تاکہ وہ اپنے مابین برابری سرابری کے ساتھ معاملات کرے، بالقسط اعتدال کے ساتھ، اور کوئی دوسرے پر ظلم نہ کرے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا. ایک قول یہ ہے کہ آدم جنت سے ان کو لے کر آئے، اس وقت ان کے پاس 5 چیزیں تھیں، یعنی لوہا تھا، ہتھوڑا تھا، اور اسی طرح سوئی تھی، ہرند وغیرہ، اور اسی طرح پاوڑا وغیرہ. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. پھر آگے اللہ رب العزت اس کے فوائد بتا رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی یہ جو لوہا ہے اس میں بہت سے، یعنی اس میں شدت اور مصیبت ہے، اس سے قتال کیا جاتا ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، مصالح ہے، صنعتوں اور زندگی کے بہت سے مقامات پر استعمال ہوتا ہے. یعنی ہر صنعت کا آلہ لوہا ہے، یعنی لوہے سے ہی تیار ہوتا ہے، یعنی جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ لوہے سے وابستہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسول کو کہ کون جو ہے نا مدد کرتا ہے، تلوار کو استعمال کر کے اور نیزے کا کام میں لا کر، اور دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد میں تمام آلات حدیدہ کا کام میں لایا جائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس کے رسول کے ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے. بالغیب، یعنی بن دیکھے ہوئے، اس حالات میں کیسے غائب ہو. ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، اور اپنے قوت سے دور کرتے ہیں اس کی لڑائی جو دین اسلام سے اعراض کرتا ہے. عزیز، وہ بڑا زبردست ہے، وہ اپنے غلبے سے اس آدمی کے جوش کو روک دیتا ہے جو اس کی نصرت کے راستے میں آڑ بنتا ہے. اب یہ جو 3 آیاتیں ہیں، دیکھو کہ ان 3 آیات میں اس کا ربط یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ان 3 آیات کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ کتاب شریعت کا قانون اور احکامات اور حدود دینیہ کا دستور ہے، جو عہد اور مراشد کے راستوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جامع احکام اور حدود پر مشتمل ہے. عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور سرکشی اور بغاوت سے منع کرتا ہے. عدل کا استعمال اور ظلم سے پرہیز ایسے آلہ سے ہونا چاہیے جس سے تعامل واقع ہو اور باہمی عدل اور برابری حاصل ہو جائے. اور میزان ہے وہ یہ بات جانی پہچانی ہے یہ بات کی کتاب جو کہ اوامر الہی کے جامع ہے، اور وہ برابر باہمی معاملات کے لیے مقرر شدہ آلہ ہے. عام آدمی کو ان کے اتباع پر پختہ تلوار کے ذریعہ رکھا جا سکتا ہے، جو کہ منکرین اور معاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور وہ تلوار حدید ہی تو ہے جس کی صفات بأس شدید سے فرمائی گئی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یعنی ان دونوں کو خصوصاً تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ دونوں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے ان کی اولاد میں جاری رکھی، یعنی ان کی اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب یعنی وحی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں کہ الخط بالقلم، اس کو یعنی کتب کتابن سے تعبیر کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ، سو ان لوگوں میں سے، بس یعنی اس اولاد میں سے یا مرسل الیہ میں سے، اور ان دونوں پر ارسال اور مرسلین کا تذکرہ دلالت کرتا ہے محتد وہ کثیر من فاسقون، کے بس اس لوگوں میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے. یعنی ان کے حالات کی تفصیل ہے کہ کچھ ان میں سے اتباع رسول کی وجہ سے ہدایت پا گئے، اور بعض ان میں سے اطاعت سے نکل کر فاسق بن گئے، اور غلبہ فساق اور فجار کا ان کے اوپر تھا.
ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے بعد بیچتے رہے، یعنی یک بعد دیگر ہے، یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور اسی طرح جو انبیاء علیہ السلام ہو گزرے، برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، یعنی رسولوں کو ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی رأفہ مودت اور نرمی کو کہتے ہیں، رحمت اپنے بھائی سے مہربانی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے صفات میں سے آئے رحماء بینہم ورہبانیۃ ابتدعوها، اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا، رہبانیت پہاڑوں میں الگ تلگ چلے جانا تاکہ دین محفوظ ہو جائے اور الگ ہو کر اپنی کو عبادت کے لیے وقف کریں۔ اب یہ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رہبانیت یہ اس میں منصوب ہے، اور رہبانیہ یہ فعلان کی وزن پر ہے، یعنی رہب یرہبو ڈرنے والا، جیسے خشیان یعنی خشیہ یخشا، تو رہبانیہ یہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے، جیسے ظاہر فعل کی اس کی تفسیر کر رہا ہے، جو مابعد فعل اور ابتداء ہے وہ اس کی تفصیل کر رہا ہے کہ اس کا فعل رہبانیت کا فعل کیا ہے، وہ مضمر ہے۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے ان کو ان پر واجب، یعنی ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کیا تھا۔ یہ اللہ جو ہے نا یہ مستثنی منقطع ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایجاد کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے نظر مانی اور اس کو رہبانیت اختیار کی، لیکن پھر اس نظر کی رعایت نہ رکھی، تو اللہ فرماتے فما رعوها حق رعایتها، بس انہوں نے اس رہبانیت کی پوری نگہداشت نہیں کی، جیسا کہ نظر ماننے والے کو اپنے نظر کی رعایت کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد کیا جس کا توڑنا جائز نہیں۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لے اور ہم نے ان کا یعنی اجر ان کو عطا کر دیا، یعنی رأفت و رحمت والے لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وَكَثِيرٌ مِّن فَاسِقُونَ، اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہے، فاسق یہاں کافر کے معنی میں مراد ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے، جو اہلی کتاب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، جس کا عبداللہ بن سلام وغیرہ انہوں نے ایمان لائے، تو دوہرے اجر کے وہ مستحق ٹھہرے، اور بہت سارے اس میں جو نا فاسق اور کافر ہوئے نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے انکار کر دیا۔